ایپیسوڈ نمبر 19 وار آف لو۔ وہ اطمینان سے نیند کی وادی میں اتری ہوئی تھی۔ کھڑکی سے باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ گرے روڈ پہ گاڑیاں منظم انداز میں چل رہی تھیں اور فٹ پاتھ پہ کچھ کپل واک کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے کمرے کے باریک سفید پردوں سے ٹکرا کر پھیل رہی تھی۔ وہ اس وقت ہوٹل کے 30ویں فلور پر تھی۔ US میں اتری شام بہت سہانی تھی۔ کمرے میں نمی پھیلنے لگی اور ساتھ ہی موبائل کے بیپ پہ اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے کلاک پہ نظریں ڈالتے ہوئے اس نے وقت سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ تقریباً 4 بجے پہنچے تھے اور اب 7 بج رہے تھے۔ وہ سست روی سے اٹھتے ہوئے انگڑائی لینے لگی اور کمفرٹر پرے کیا اور بیڈ سائڈ ٹیبل پہ اس کا اسمارٹ فون پھر سے رنگ کیا تھا۔ ہینڈی نے سستی سے موبائل اٹھایا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں ڈینیز کا نمبر اسکرین پہ چھایا تو وہ اوپن کر گئی۔ اٹھ گئی ہو؟ بھوک لگی ہو تو آرڈر کر دوں تمہارے لیے کچھ؟ ڈینیز کے میسج پہ ہینڈی نے اپنے معدے پہ ہاتھ رکھا۔ واقعی بھوک اسے بہت سخت لگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے پازیٹیو رپلائی دیا تھا۔ ہاں کر دیں۔ اس کا رپلائی فوراً آیا تھا جیسے وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہینڈی نے اپنی آنکھیں رگڑی تھی اور پھر اٹھتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ منہ پہ چینٹے مارنے کے بعد باہر نکلی تھی تب اس کے کچھ میسیجز اسکرین پہ نظر آئے۔ وہ دوبارہ موبائل پکڑ کر دیکھنے لگی۔ اچھا کیا آرڈر کروں؟ کیا کھاؤ گی؟ چکن رائس، فرائی بیف یا پھر اپنی نازک اندامی اور اسمارٹنیس کو برقرار رکھنے کے لیے بوائل ویجیٹیبلز؟ ساتھ میں ہنسی والا ایموجی تھا۔ اس کے کئی سوالات اسکرین پہ ابھرے تھے۔ ہینڈی نے اس کا آخری سوال پڑھ کر غصے سے ٹائپ کرنا شروع کیا تھا۔ جی نہیں جناب، میں نے اپنی پسندیدہ چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ بیف اسٹیک اور چکن رائس منگوا لیں، ساتھ میں جوس اور کافی۔ وہ غصے والے ایموجی کے ساتھ بولی تھی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ خود ہی روم سروس سے کال کر کے منگوا لے۔ اس کے طنز سن کر اس کا مزید دماغ پھٹنے لگا تھا۔ ڈینیز نے ٹائپ کر کے بھیجا تھا۔ وہ سویا تو نہیں مگر اس پر رونق شاہراہ کو دیکھ رہا تھا جو ہوٹل کے اوپری فلور سے کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ جگنو کی طرح چلتی گاڑیاں اور پھر تمام سٹی کی لائٹ کافی بھلی لگ رہی تھی۔ پھر اسے ہینڈی کا خیال آیا تو اسے میسج کرنا شروع کر دیا۔ اس کے خیال میں وہ کافی سو چکی تھی، اب اسے کچھ کھا لینا چاہیے تھا۔ ہینڈی نے غصے سے موبائل بیڈ پہ پھینکا تھا اور پھر اپنا ڈریس لیے چینج کرنے چلی گئی۔ پھولدار لانگ پیرٹ شرٹس پہ ٹائٹس پہنے وہ باہر آئی تھی، پھر فوراً سے نرم اونی جرسی نکال کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ ابھی وہ اسی کام سے فارغ ہوئی تھی کہ ڈور بیل گونجی اور ساتھ میں ایک سویٹ سی آواز اندر آئی تھی۔ روم سروس۔ وہ آواز سن کر جلدی سے دروازے تک آئی تھی۔ سامنے ہی ورکر ڈریس میں ایک لڑکی ٹرالی کھینچ کر اندر آئی تھی جس میں مختلف کھانے کا سامان تھا۔ میم کیا میں ٹیبل سیٹ کر دوں؟ اس کی آواز پہ وہ اسبات میں سر ہلاتی دروازہ بند کرنے لگی لیکن کسی نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ ہینڈی نے حیرانگی سے باہر جھانکا تو ڈینیز کو مسکراتے ہوئے پایا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے دروازے پہ ہی کھڑی اس سے پوچھنے لگی کیا ہے؟ اس کے بے رخی بھرے انداز پہ ڈینیز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، پھر تیزی سے بولا میں نے اپنا کھانا بھی ادھر ہی منگوا لیا تھا۔ کیا ضرورت تھی روم سروس کو زیادہ زحمت دینے کی؟ وہ دروازہ زور سے کھولتا ہوا اس کے کاندھے سے اپنا کندھا ٹکرائے اندر گھس گیا تو وہ بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچا سکی۔ ہینڈی نے لب بھینچ کر اس کی ہٹ درمی نوٹ کی تھی۔ اب سامنے لڑکی کھانا لگا رہی تھی اور وہ ضبط کر گئی تھی۔ وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور لڑکی کو کھانا لگاتے ہوئے دیکھ کر اسے گھورنے لگا۔ ہینڈی کو اس کا انداز ذرا بھی نہیں بھایا تھا۔ اس کی عادت لوفرانہ لگ رہی تھی۔ آخر وہ لڑکی بھی اس کی نگاہوں کو نوٹ کر گئی تھی، تبھی اس پہ مسکراہٹ اچھال کر اپنا کام ختم کرنے کے بعد انجوائے یور فوڈ کہہ کر باہر چلی گئی تو ڈینیز کی نظریں روم سے گھومتے ہوئے شعلہ جوالا بنی ہینڈی سے ٹکرائی تھیں۔ ڈینیز، وہ اس کے نام کو چبا کر بولی تو ڈینیز کے آپس میں پیوست لب تمسخر سے پھیلے تھے جبکہ اس کی نگاہیں اس کی جینز سے ہوتی ہوئی اس کی کمر سے گزرتی اس کی بیوٹی بون کو نظروں سے چھوتی ہوئی اس کی سختی سے آپس میں بھینچے لبوں تک گئی تھی، پھر وہاں سے سفر کرتی اس کی آنکھوں پہ ٹھہری تھی۔ ہینڈی کو اس کے بے باک انداز سے خوف آ رہا تھا، تبھی وہ جلدی سے مفلر اٹھائے اپنی گردن کے گرد باندھ گئی، اگرچہ اس کی اونی سویٹر فیشن کے لحاظ سے لوز تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ لب بھینچے ہی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ڈینیز کندھے اچکائے بنا جواب دیے سامنے پڑے لذیذ ڈشز میں سے ایک کو اٹھا کر چکھنے لگا۔ ہینڈی یوں اگنور کیے جانے پہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے مقابل آ بیٹھی۔ دیکھو یہ اسکول نہیں جہاں پہ تم جو مرضی کرو،
یہ ہوٹل ہے اور یہاں پہ اگر کوئی بھی غلط کام کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہاں سے پھینک دیں گے، اور میری بھی کچھ سیلف رسپیکٹ ہے، اس لیے مہربانی کر کے اپنی نظروں کو قابو میں رکھو۔ ڈینیز اس کی بات سن کر لاپرواہی سے سنتے ہوئے کھا رہا تھا۔ اگرچہ وہ اپنا بلڈ روم میں ہی پی آیا تھا لیکن اسے انسانی کھانا بھی لذیذ لگا۔ ہینڈی نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس کا رویہ نوٹ کیا تھا۔ دن بدن پتہ نہیں کیوں وہ عجیب ہو رہا تھا۔ پہلے وہ اسکول کے پاس اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا اور اب یہاں فلرٹی نگاہوں سے روم سروس گرل کو گھورنا ہینڈی کو پسند نہیں آیا تھا۔ ڈینیز نے اپنی بائٹ کمپلیٹ کھا لینے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو صاف تپ رہا تھا۔ اب اس کی وجہ وہ جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیا اس میں کچھ غلط ہے کہ میں کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈ رہا ہوں؟ آخر اب میری شادی کی ایج ہو چکی ہے اور اسی لیے اگر میں کسی کو دیکھوں تو تم کیوں روک رہی ہو؟ تم بھی لپ نہیں کرواتی اور کسی اور سے سیٹ ہونے بھی نہیں دیتی۔ وہ مزاحیہ ٹون میں اسے کہتے ہوئے ساتھ ساتھ چکن رائس کھا رہا تھا۔ ہینڈی نے ابھی تک شوق سے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہاں ایونٹ کے لیے آئے ہیں؟ ہم یہاں ایونٹ کے لیے آئے ہیں اور تم لڑکی ڈھونڈ رہے ہو، اور یہ کیا عمر شادی؟ وہ منہ بگاڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ہوا کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ڈینیز صرف اسے تنگ کرنے کے لیے سب کر رہا تھا۔ وہ کھا کر فارغ بھی ہو چکا تھا لیکن ہینڈی کو غصے سے ایک ہی جگہ ساکت دیکھتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، اس ایونٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں اس ہوٹل سے باہر کسی اچھی لڑکی کی تلاش کر لوں گا۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے نیپکن سے منہ صاف کرتا کھڑکی کے پاس آ گیا۔ ہینڈی کے روم سے باہر کا نظارہ کچھ زیادہ ہی دلکش لگ رہا تھا۔ ہینڈی نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سامنے لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو کو سونگھا تھا لیکن نہ جانے کیوں اب اس کی بھوک مر چکی تھی، لیکن پھر بھی خود کو بے نیاز ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے رائس ڈال کر کھانے لگی۔ تبھی روم میں فون ٹیون بجی تھی، لیکن یہ ہینڈی کی نہیں بلکہ ڈینیز کے موبائل سے آواز آئی تھی۔ ہینڈی نے مشکوک نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں موجود فون کو دیکھا تھا۔ ڈینیز نے ہینڈی کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا اور اب اپنے فون پہ اجنبی کالر کی ویڈیو کال دیکھ کر وہ چونک گیا۔ پھر حیرانگی سے فون کال اٹینڈ کی۔ سامنے ہی ایک نہایت حسین کم عمر لڑکی کو پا کر وہ قدرے حیران ہوا۔ وہ یہاں کسی کو جانتا تک نہیں تھا اور اب یوں اچانک ایک ویڈیو کال آ جانا۔ ہائے، وہ لڑکی شرماتے ہوئے بولی تو وہ سنجیدہ سا ماتھے پہ جال بکھیرے سیدھا ہوا تھا۔ اس کی آئی برو سوالیہ اٹھی تھی۔ میں کچھ دیر پہلے آپ کے روم میں آئی تھی، کیا آپ نے نہیں پہچانا؟ وہ دوبارہ مخاطب ہوئی تو ڈینیز کو اچانک کچھ دیر پہلے کی حرکت یاد آئی۔ مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا۔ اسے اس لڑکی کی کوئک سروس پہ کافی حیرانگی ہوئی۔ اوہ، تو تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ وہ اب ہینڈی کو اپنی پلکوں میں سے چوری دیکھنے کے بعد تھوڑا بلند آواز میں بولا اور ہینڈی کا منہ کو زیادہ چمچ خلا میں ہی رک گیا۔ وہ اپنے کانوں کو اس طرف کرے غور کرنے لگی اور لڑکی کی آواز سن کر اس کے ہاتھوں سے چمچ بے ساختہ نیچے گرا تھا۔ لڑکی کے الفاظ دل والوں کو ڈھونڈنا کون سا مشکل ہے؟ ہینڈی کے چہرے کو سرخ کر گئے تھے۔ ڈینیز جو اس وقت خود کو نہایت مصروف جان کر پوری دل جوئی کے ساتھ اس لڑکی سے گپیں مار رہا تھا، اس کی چمچ گرتے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تو ہینڈی سٹ پٹا کر نیو سپون لیتی اسے دکھاتے ہوئے چاول منہ میں بھر کر چبانے لگی۔ ڈینیز کو اس کی ہڑبڑاہٹ پہ بہت ہنسی آئی تھی۔ او گاڈ، یہ لڑکی کتنی چالاک ہے۔ فوراً ہینڈسم لڑکے کو دیکھا اور فوراً ہی اس کو کال بھی کر لی۔ وہ منہ میں چاول چباتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو ویڈیو کال پہ لگا ہوا تھا۔ ایک منٹ میں پاگل ہوں، میں اسے ہینڈسم کہہ رہی ہوں، کہیں میرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ خود کو ٹپٹ کر چپ کروانے لگی لیکن اس کی نظریں ڈینیز کے مسکراتے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہاں شادی، ہاں جو ٹھیک کہا آپ نے۔ وہ پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہی تھی لیکن ڈینیز کی آواز پہ وہ منجمد ہو گئی۔ اب کیا یہ اسے آج ہی پرپوز کر دے گا؟ اوہ نو! وہ بنا سوچے سمجھے جلدی سے وہاں سے اٹھ کر آئی تھی اور ڈینیز کے پیچھے جا کر چوری چھپے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ واہ، وہ لڑکی نہایت چھوٹے ڈریس میں بیٹھی اسے اپنی اداؤں سے لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہینڈی تو دیکھ کر ہی سرخ پڑی تھی، اسے انتہائی غصے کے ساتھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ڈینیز پہ اس کی نظریں گئی وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل مزید گھبراہٹ کا شکار ہوا۔
وہ فوراً آگے ہوتے ہوئے ڈینیز کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آ جائیں نا، آپ جانتے تو ہیں آپ کے بغیر مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ وہ معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ ڈینیز کے ہاتھ کپ کپا کر فون چھوڑنے لگے تھے، لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ اس ظالم کی ایکٹنگ بھی تو بے حد زبردست تھی۔ اسے ہینڈی کا نرم گداز ہاتھ اپنے کاندھے سے اپنی گردن کے گرد لپٹا محسوس ہوا تھا تو وہ حیرانگی لیے منجمد رہ گیا۔ اس کے وجود کی خوشبو انتہائی قریب سے اس کے گرد حصار باندھنے لگی تھی، اور وہ ہاتھ اپنے لمس اس پہ چھوڑ کر اس کا خون مزید گرم کرنے لگا۔ سامنے لڑکی نے جب ایک خوبصورت لمبی انگلیوں والا ہاتھ ڈینیز کے گرد دیکھا تو شوق سی ناپسندیدہ نگاہوں سے گھورنے لگی۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وہ لڑکی اس کے اتنے قریب تھی۔ اگر وہ اس کے اتنے قریب تھی تو وہ اس سے باتیں کیوں بگاڑ رہا تھا؟ اسے ڈینیز پہ سخت تپ چڑھی تھی۔ لیکن میں کھانا تو کھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہڑبڑا کر حواسوں میں لوٹتا، ہینڈی کا ہاتھ سرکتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا تھا اور شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں کو قفل لگا گئی۔ ڈینیز پہ اس کا رویہ حیرتوں کے پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ ہینڈی بڑی مشکل سے یہ ہمت کر سکی تھی، لیکن اب اس کی بدلتی نگاہوں کو خود پہ دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ کیا جواز دے گی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ لڑکی شاید ایسے سین کو دیکھ کر ویڈیو کال اینڈ کر چکی تھی۔ ہینڈی جھٹ سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلی ابھی تک اس کے لبوں کے نرم لمس کو خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ سلگتا ہوا آگ کی طرح دہکتا لمس، اور پھر ڈینیز کی آنکھوں سے جھلکتی تپش پہ وہ جلدی سے دور ہوتی بیڈ تک آ گئی تھی۔ وہ دراصل میں نہیں چاہتی کہ اس کی بات ڈینیز کی بھاری سرگوشی سے کٹ گئی تھی، جو اپنے فون کو بیڈ پہ اچھال کر اس کے قریب اپنے قدم رفتہ رفتہ بڑھا رہا تھا۔ کیا تم یہ سب نہیں چاہتی؟ وہ الفاظ اچک گیا۔ وہ تیز دھڑکتے دل سے اضطرابی حالت میں پیچھے ہٹ کر اس سے فاصلہ بنانے لگی تھی۔ اس کی انگلیاں اپنی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ کر خود کو پرسکون کرنے لگی تھی، جو کہ ناکام ٹھہرا۔ چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ نو، میرا مطلب تھا کہ میں بس سوچ رہی تھی۔ تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ اس کی براؤن آنکھوں میں ہلکا سا خمار تھا، جبکہ باریک گلابی لب بھاری آواز میں بولے تھے، نہیں، رکو، بس کرو، وہیں رک جاؤ۔ وہ تیزی سے چیخ کر اسے وہیں ساخت کر گئی تھی۔ وہ اس کی بے چین حالت کو بغور دیکھنے لگا تھا۔ ہینڈی کو اپنے ارد گرد کے بدلتے ماحول نے پریشان کر دیا تھا۔ ہاں، دراصل میں نہیں چاہتی کہ تم اس ہوٹل میں کوئی تعلق بناؤ۔ کسی اور سٹی بے شک کر لینا جو مرضی، فی الحال یہ ایونٹ مینیجر نے ہمیں مہیا کیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت دینے لگی تو ڈینیز نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا تھا، جیسے وہ اس میں جھانک کر اس کے سارے راز جان لینا چاہتا ہو۔ پھر اس کے لب تمسخرانہ مسکراہٹ میں پھیل گئے تھے۔ اپنا موبائل بیڈ سے اٹھاتا وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ہینڈی نے اس کی مضبوط مردانہ پشت پہ نظر ڈالی تھی، اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ جلدی سے خود کو دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اتنی سہمی ہوئی تھی کہ بیڈ کے کارنر ٹیبل کے بالکل ساتھ چپٹی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوتی ساتھ پڑے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اسے ابھی بھی اپنے چہرے سے بھاپ اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایونٹ مینیجر نے سب کو میل کر دی تھی۔ وہ اگلے دن میں شام کی پارٹی سب سے لاسٹ رول پر رکھ رہے تھے۔ ہینڈی تو سستی کے مارے اپنے بیڈ روم سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دوسرا، وہ شرمندگی کے مارے ڈینیز سے نظریں بھی ملانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کیا سوچے گا؟ ابھی تک اس کے دماغ سے کل والا واقعہ نہیں گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا اس نے کیوں کیا۔ بالآخر اسے اپنے نمبر پر ڈینیز کی کال موصول ہوئی تھی۔ دونوں کے روم آمنے سامنے تھے، مگر پھر بھی وہ اسے کال کر کے ہی پیغام دیتا تھا۔ لیکن کل اس کا یوں اچانک دھمک آنا ہینڈی کو ہڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب بھی وہ اس کی کال اٹینڈ کرتی۔ اب بھی وہ اس کی کال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ لازمی طور پر اسے بھی ای میل آئی تھی، مگر وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ڈینیز کو اس پہ انتہائی غصہ آیا تھا۔ وہ اس سے پارٹی پہ جانے کی تیاری سے متعلق ڈسکس کرنا چاہتا تھا، لیکن کئی بار کال کرنے کے باوجود اس نے کال نہ اٹھائی تھی۔ ڈینیز غصے سے اپنے روم سے نکلا تھا۔ اب یوں وہ اس سے بات نہ کر کے پورے ایونٹ کو خراب کر دے گی، جبکہ وہ اس پہ اتنی محنت کر کے اس مقام تک پہنچا تھا۔ اس کے روم کا ڈور کھٹکھٹانے سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ کسی ریسٹورنٹ سے آن لائن کیک منگوا لیتا ہے، تاکہ وہ ڈیلیوری بوائے کے ساتھ ہی اندر آ جائے گا، ورنہ اسے پکا یقین تھا آج کے دن تو وہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے گی۔ ہینڈی اس وقت بیڈ پہ مختلف ڈیزائننگ کپڑے بکھرائے سوچ رہی تھی کہ کیا پہنے۔ مجبوراً اسے جانا ہی تھا، اور ویسے بھی وہ اسی کام کے لیے تو یہاں آئی تھی۔ اب یوں اس کو آدھا ادھورا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی اس کے فون پہ کال آنے لگی۔
اس نے کسی انون نمبر کو دیکھ کر ریجیکٹ کرنے کا سوچا، لیکن پھر نہ جانے کی وہ کال اٹھا گئی۔ ہیلو، وہ مخاطب ہوئی، تبھی سے ڈلیوری بوائے کی آواز آئی۔ ہیلو میم، آپ کا آرڈر آیا ہے اور میں دروازے پہ کھڑا ہوں، پک کر لیں، وہ بول رہا تھا۔ ہینڈی نے آنکھیں سکیڑ کر سوچنے کی کوشش کی، اس نے تو کوئی آرڈر نہیں دیا۔ پھر میم جلدی کریں، میں لیٹ ہو رہا ہوں، وہ بول رہا تھا تو ہینڈی جلدی سے دروازے تک آئی تھی۔ سامنے ہی مناسب یونیفارم میں وہ ہاتھ میں پیک کیا ڈبہ لیے کھڑا تھا، پھر اسے دیکھ کر جانے لگا۔ ہینڈی کو کچھ سمجھ نہ آئی، تبھی وہ کندھے اچکا کر اندر جانے لگی کہ اسے سپاٹ دار پتھریلی آواز اپنے کمر سے ابھرتی سنائی دی۔ وہ جلدی سے مڑی، کال کیوں نہیں پک کر رہی؟ ڈینیز اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ہینڈی نے جلدی سے نظریں جھکا دی تھی، وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی، وہ اسے کراس کرتا روم کے اندر جا چکا تھا۔ ہینڈی لب دبائے اپنے اضطرابی انداز میں آہستہ سے اندر چلی گئی۔ ڈینیز نے بیڈ پہ مختلف ڈریسز کو بکھرے دیکھا تو اسے کوئی وہ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ تبھی وہ صوفے پہ بیٹھتا موبائل کھولے آن لائن ڈریسز دیکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا فرسٹ ایکسپریشن از دا لاسٹ ایکسپریشن، اس لیے وہ ہینڈی کو مکمل تیاری کروا کر اس پارٹی میں لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے سرچ کر رکھا تھا کہ مختلف اسکولز کے کمپٹیٹرز کی آج کی پارٹی میں اکٹھے ہوں گے، اس لیے وہ مناسب ڈریس کا انتخاب کرنے لگا۔ تبھی اسے ایک وائٹ خوبصورت سی میکسی دکھائی دی، اس نے وہ آرڈر کر دی۔ ہینڈی اس کی چالاکی کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے وہ کیک لیے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے صوفے پہ بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ یہ سب ڈریس اٹھاؤ، سارے بیکار ہیں، وہ سب ڈریسز پہ ناک چڑھا کر بولا تو ہینڈی کو اس پہ انتہائی غصہ آیا تھا۔ پہننا اس نے تھا، پھر وہ کیوں ٹانگ اڑا رہا تھا؟ کیوں اٹھاؤں؟ اتنے خوبصورت ہیں؟ وہ تعجب سے کبھی اسے اور کبھی کپڑوں کو دیکھ رہی تھی تو وہ نفی میں سر ہلاتا اس کی عقل پہ ماتم کرنے لگا۔ تمہاری نیلی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں، لیکن پسند ایک دم بیکار، آخر تم نایاب چیزوں کو کیوں نہیں پہچان پاتی؟ وہ اب قدرے سیریس انداز میں صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ ہینڈی کو لگا بات اب کپڑوں کی نہیں ہو رہی، وہ بات کا رخ کہیں اور کر گیا تھا۔ وہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، میں ابھی واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ اچانک پیٹ پہ ہاتھ رکھتی مصنوعی کراہ کر بولی اور پھر بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ڈینیز کو اس کی بچگانہ حرکتوں پہ ہنسی آ رہی تھی، شاید وہ اس سے بھاگ رہی تھی یا اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کیے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس کا سامنا کیوں نہیں کر پا رہی تھی؟ اس پہ گھبراہٹ طاری ہوئی تو وہ جلدی سے واش بیسن پہ جھکی اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگی۔ اور پھر جب وہ کافی دیر تک واش روم میں رہی تو ڈینیز تحیر آمیز الجھن لیے ڈور تک آیا اور ناک کرنے لگا۔ ہینڈی، ہینڈی، اس کے نام کی بار بار پکار پہ ہینڈی کو نئے سرے سے اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈینیز بخوبی اس کی حالت جانتا تھا، پھر بھی وہ اسے زیادہ دیر تک اندر بند ہونے نہیں دیکھ سکتا تھا، کہیں فنکشن ہی مس نہ ہو جائے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ تبھی ہینڈی دروازہ کھولتی باہر آئی تھی۔ ڈینیز نے حیرانگی سے اس کے گیلے بالوں کو دیکھا تھا۔ وہ واش روم میں نہانے گئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا، آخر وہ اسے ہمیشہ حیران کر ہی دیتی تھی۔ ہینڈی نے اپنا آپ فریش اپ کرنے کے لیے شاور لے لیا تھا اور اب وہ باہر بیٹھی ہوئی ڈینیز کی طرف متوجہ تھی، جو فون کال سنتا ڈور اوپن کر رہا تھا۔ آن لائن آرڈر کی پیکنگ آ چکی تھی۔ ڈریس کھولتے ہوئے جب اس نے ہینڈی کے سامنے رکھا تو وہ کچھ پل کے لیے لاجواب سی ستائش لیے ڈریس کو دیکھتی رہی۔ وائٹ لانگ میکسی، چاروں طرف سے بارڈر پہ انتہائی خوبصورت باریک نگینوں سے ہوا کام، اسے یقین تھا اندھیرے میں وہ لازمی روشنی بکھیرتی ہوں گی۔ اگرچہ اسے ڈینیز کی پسند واقعی بہت اچھی لگی تھی، لیکن وہ منہ سے بول نہ سکی، آخر وہ شخص ہمیشہ اعلیٰ معیار ہی کیوں رکھتا تھا؟ ڈینیز نے اس کے چہرے پہ چھائی ستائش اور چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر پرسکون ہوا۔ اسے اس سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کا چہرہ ہر کہانی بیان کر جاتا تھا۔ چلو اٹھو، چینج کر کے آؤ، وہ بول کر اس کے روم سے نکل گیا۔ ہلکے سے میک اپ ٹچ دینے کے لیے آرٹسٹ اس کے روم میں بعد میں آئی تھی۔ ڈینیز نے اپنے لیے بلیک تھری پیس سوٹ کا انتخاب کیا تھا، جس میں اس کی نہایت سفید رنگت موتی کے دانے کی طرح چمک اٹھتی تھی۔ اپنی تیاری کرنے کے بعد وہ جب ہینڈی کے ڈور تک آیا تو میک اپ آرٹسٹ اسے ہیلو کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ڈینیز نے روم میں قدم رکھا تو ایک پل کے لیے دروازے پہ ہی ساکت رہ گیا۔ وہ اتنی حسین اور دلکش لگ رہی تھی کہ اس کے سامنے ہر چیز پھیکی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی خوبصورت تو وہ اسکول کے کیٹ واک میں بھی نہ لگی تھی جتنی اب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پیچھے آئینے میں کھڑا ہوا تھا۔ ہینڈی نے مخصوص مردانہ پرفیوم پہ نگاہ اٹھائی تھی اور کچھ پل کے لیے اسے دیکھتی رہی، پھر سٹ پٹا کر نظر جھکا گئی۔ اس خوبصورت جوڑی کا گواہ آئینہ ٹھہرا تھا۔ ناٹ بیڈ، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا تو وہ جھٹ سے اس کے مقابل آئی تھی۔ ابھی بھی صرف برا نہیں؟ واہ ڈینیز صاحب، آپ کی خوبصورتی کا معیار کہاں تک پہنچتا ہے؟
وہ مغرور انداز میں اس پہ طنز کرتی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ ڈینیز نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدہ نگاہوں سے اس کے لال چہرے کو دیکھا تھا، نیلی آنکھوں پہ سایہ فگن، نہایت لمبی پلکیں جھپک کر وہ اس سے جواب چاہ رہی تھی۔ چھوٹی ستوہ ناک اور کانوں میں وائٹ ٹاپس پہنے اس کی صورت بہت مسمرائزنگ تھی، بلیک بال کرل ہوئے سفید میکسی پہ جچ رہے تھے۔ غصے میں تو اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ اس طرح کروں گا، سارے فنکشن میں اسے غصہ دلاتا رہوں گا تاکہ یہ خوبصورت ہی لگتی رہے۔ ڈینیز دل میں سوچتے ہوئے خود پہ ہی مسکرا اٹھا تھا۔ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا تھا، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ تمہاری شکل فی الحال لطیفے سے کم بھی نہیں لگ رہی، وہ کہہ کہا لگاتا ہنسنے لگا تو وہ اس کے مسکراتے لبوں میں سجے سفید موتیوں جیسے دانتوں کو مخمور سی دیکھتی رہ گئی، لیکن جب دماغ نے اس کی بات پر رسائی پائی تو اس کی آنکھیں نمی سے سرخ ہوئی تھیں اور پھر وہ جلدی سے اس کے پاس سے ہٹی تھی۔ شاید اس کی ہیل کا سینڈل اسٹیپ نہیں بند تھی، اسی وجہ سے اس کا پاؤں الجھا تھا۔ ڈینیز نے سرعت سے اسے تھاما۔ وہ بہت جلد غصہ کر جاتی تھی، اس کے مذاق کو بھی سیریس لے جاتی تھی۔ دھیان سے وہ اس کو بازوں سے پکڑتا گرنے سے بچا گیا تو وہ اس کے چہرے کو اپنے انتہائی قریب دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ ڈینیز نے اس کی حالت کو جانے بغیر اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا اور پھر جھک کر میکسی اس کے پاؤں سے اٹھائی تھی۔ بلیک ہیل میں مکیت نہایت سفید پاؤں اس کے سامنے تھے اور ہیل کی اسٹرپ کھلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے تک وہ جذب کے عالم میں اس کے پاؤں کو دیکھتا رہا، پھر اس کے پاؤں کو قریب کرتا اسٹرپ باندھنے کا ہینڈی اس کے دہکتے لمس کو اپنے پاؤں پہ محسوس کر کے لب بھیج گئی۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹنا بھی عجیب ہوتا ہے نا؟ وہ اس منظر کو اپنی جزیات سمیت دل کے خانوں میں دبا گئی۔ وہ کسی یونانی دیوتا جیسی شخصیت کا حامل شاہانہ شخص احتراماً اس کے پاؤں میں جوتے باندھتا ہوا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے جذبوں سے بھرپور سلگتے ہاتھ پہ ہینڈی کا دل قدموں میں گرا تھا، تڑپتا ہوا بے قرار۔ وہ چند لمحے تک اس کی لمبی پلکوں کو دیکھتی رہی تھی، براؤن آنکھیں انتہائی دلچسپی سے اپنا مشغلہ سر انجام دے رہی تھیں۔ یہ جادوئی لمحہ چند پل کا تھا، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ شخص پل میں تولا، پل میں ماشا والی حیثیت رکھتا تھا۔ حال میں مختلف قسم کے لوگ، سبھی کے اپنے انداز، اپنے طریقے اور اپنی چال تھی۔ طرح طرح کی خوشبو میں الجھا ہوا بہت بڑا ہال، جہاں پہ اسٹینڈنگ میز لگے ہوئے تھے جس کے گرد لوگ، کپلز، ایکٹرز کھڑے مختلف زبانوں میں کہے بکھیر رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ ڈینیز نے اس کے جھجکے ہوئے انداز کو نوٹ کر کے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر لیا تھا۔ کئی لوگوں کی نظروں نے ستائشی انداز میں ان کا پیچھا کیا تھا، کئی لوگ ساخت ہوئے ان کے وجود سے لپٹی دلکشی پر ٹھہر گئے تھے اور کئی مغرور نخوت سے انہیں کمتر سمجھ رہے تھے۔ ہینڈی، جو اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اس کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی چھائی تھی اور وہ ڈینیز کے پیچھے چھپنا چاہتی تھی تاکہ کوئی اسے نہ دیکھ سکے، مگر ڈینیز کے اپنے گرد لمس نے احساس دلوایا کہ وہ لوگوں کا سامنا تو کر سکتی تھی، لیکن اس مردانہ خوشبو میں بسے شخص کی قربت جان پہ بناتی تھی۔ وہ اسے اپنے ہم قدم لیے چلتا ایک خالی میز جہاں پہ ان کے نام کی پٹی لگی ہوئی تھی رک گیا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، امید ہے سب لوگ اس دعوت کو قبول کر کے آ چکے ہیں۔ سب کی موجودگی ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں US کی فیشن آرٹس پہ آپ سب کا خوش آمدید۔ بھرپور تالیوں کے ساتھ تبھی اسٹیج پہ ڈائریکٹر صاحب کھڑے مائک پہ بول کر سب کو متوجہ کر گئے اور پھر تالیوں کا طوفان پورے ہال میں گونج اٹھا تھا۔ ویٹر مختلف کولڈ ڈرنکس سرو کر رہے تھے، تبھی ٹک ٹک کی آواز پہ سبھی کی نگاہ انٹرنس سے آتی اس دوشیزہ کی طرف اٹھی تھی جسے سب محویت سے دیکھنے لگے تھے۔ سمر مغروریت سے گردن اٹھائے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا نفیس سا سیکرٹری بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ خود کو فیشن ڈیزائننگ کی ملکہ کہتی تھی اور کسی کو اپنے سے بالا تر سمجھتی نہیں تھی۔ ڈینیز نے سب کی معیت میں اپنی نگاہیں اس طرف اٹھائی تھیں، لیکن اس کی نگاہوں میں ستائش کے بجائے نخوت چھلکی تھی۔ لانگ میکسی کا جھالر زمین پہ بکھرا ہوا تھا، جبکہ فرنٹ اتنا ہی چھوٹا سا بنایا گیا تھا کہ وہ مشکل بدن کو ڈھانپ سکتا۔ اسے اس طرح کی لڑکیاں زہر لگنے لگی تھیں جو خود کو شو پیس کی طرح سجاتی تھی۔ اس سے جلدی سے اس سے اپنی نظریں ہٹا کر ہینڈی کو دیکھا تھا جو منہ کھولے سامنے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ہینڈی کی آنکھوں میں پسندیدگی تھی۔ ڈینیز کو یہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس نے ایک نظر ہینڈی کے حلیے کو دیکھا تھا جس کی میکسی اس کے چاروں اور پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کا ڈریس مکمل طور پر اس کے جسم کو ڈھانپ رہا تھا۔ ثاقب نے سمر کے پیچھے چلتے ہوئے ساری آڈینس کو دیکھا تھا جو اس کی مس کی طرف نگاہ اٹھائے جامد تھی۔ اسے فخر سا محسوس ہوا۔ تبھی اس کی آنکھ نے ہینڈی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ وہ شو نہ کروا کر بھی ڈیسنٹ سی انتہائی خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ سمر نے اپنی گردن کو اکڑا کر سب کو ہاتھ سے ہائے کہتے ہوئے ڈائریکٹر کی طرف بڑھی تھی۔ سبھی کی گردنیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں
تبھی اسے وہ شخص نظر آیا تھا جو کسی اور لڑکی کو اپنے حصار میں لیے اسے پوری جاذبیت سمیت دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی محبوبہ اس کے برعکس وہ اسے اپنی طرف دیکھتی پا کر سمر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہاں، مگر اس یونانی دیوتا کے مضبوط جسم کو بغور دیکھا تھا جس نے اس پہ ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اور سمر کی مسکراہٹ ذرا سی سمٹی تھی۔ وہ سر جھٹک کر ڈائریکٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے سمر، کیسی ہو؟ وہ خوشی سے بولتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔